سردیوں کی راتیں تھیں۔ امی اور ابو کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں رات کو امی کے ساتھ سوتی تھی اور باہر سین میں بیٹھ کر امی کا انتظار کرنے لگی۔ امجد بھائی نے مجھے سردی میں کانپتے ہوئے دیکھ کر کہا، چلو تب تک میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں جلدی سے بھائی کے گرم گرم بستر میں گھس گئی اور بھائی نے میرے ساتھ لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بھائی نے، میرا نام جویریہ ہے اور میری عمر 15 سال ہے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ میں بہت خوبصورت اور نازک لڑکی ہوں۔ گاؤں کا ہر لڑکا میرا دیوانہ ہے، مگر میں جتنی خوبصورت ہوں اتنی ہی معصوم۔ رات کے وقت میں اکیلے کمرے میں سونے کی ہمت نہیں کر پاتی، اس لیے میں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی ہوں۔ نومبر کی سرد رات تھی جب میں امی کے پاس ساتھ والے گھر بلانے گئی۔ گلی میں اندھیرا تھا۔ میں اپنی پڑوسن کے گھر جا رہی تھی جب میں کیچڑ میں گر کر میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آئی اور واش روم میں نہانے لگی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نہانے کے بعد بنا لباس کے ہی واش روم سے باہر نکلی۔ بھائی کے کمرے میں آ گئی کیونکہ میں کپڑے ساتھ لے کر جانا بھول گئی تھی اور بھائی کے کمرے میں ہیٹر لگا ہوا تھا۔ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا بدن سکھانے کے لیے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا اور کچھ دیر بعد میرے کپڑے اوڑھ کر امی کے کمرے میں آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد پھر لائٹ چلی گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ امی بھی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ بھائی بھی سویا ہوا تھا۔ میں ڈر کے مارے بستر میں گھس گئی اور امی کی واپسی کی دعا مانگنے لگی۔ مجھے بستر پر کسی کا وجود محسوس ہوا۔ امی آپ واپس آ گئیں؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے مختصر جواب دیا اور میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے نزدیک کر لیا۔ وہ مجھے بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند کے مارے بند ہونے لگیں۔ رات کے وقت مجھے اپنے فٹ بالز کے درمیان شدت سے کچھ چبھا۔ میں نے آگ کی آواز نکالی اور اپنے فٹ پاتھ کے درمیان ہاتھ رکھا۔ وہاں امی کا ہاتھ پہلے سے ہی موجود تھا۔ امی میرے بستر پر پیچھے سوئی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت عجیب درد ہوا تھا۔ میں دوبارہ سو گئی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا امی میرے سامنے سوئی ہوئی تھی، جبکہ رات کو میرے پیچھے سوئی ہوئی تھی۔ میں واش روم میں چلی گئی۔ میرے فٹ بالز ابھی تک مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ میں واش روم سے باہر آئی تو امجد بھائی مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے اور مسکرا پڑے۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر میں بھی مسکرا پڑی۔ جویریہ، یہ تو مجھے کپڑے الماری سے نکال دو، وہ اوپر والی الماری میں ہیں۔ میری کمر میں درد ہے، اس لیے اسٹول پر کھڑا نہیں ہو سکتا، امجد بھائی نے مجھے کہا۔ امی سوئی ہوئی تھی، اس لیے میں بھائی کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ میں اسٹول پر کھڑی ہو کر الماری کے اوپر والے حصے سے کپڑے نکالنے لگی۔ بھائی کا ہاتھ میرے فٹ بالز پر ہی تھا۔ کچھ دیر بعد جب بھائی نے فٹ بالز کے منہ پر ہاتھ رکھا، میں درد کے مارے اچھلی اور پھر بھائی سمیت نیچے جا گئی۔ بھائی مجھے کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ میں خود ہی ہمت جتا کر کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے درد کیوں ہو رہا ہے۔ شرم کے مارے امی کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ امجد بھائی میرے ساتھ آگے پیچھے گھومنے لگے۔ وہ بار بار مجھے اپنے ساتھ کمرے میں جانے کا کہتے، مگر میں نہ جاتی۔ ابو رات کی ڈیوٹی پر کام سے گھر واپس آئے۔ کل رات آپ گھر واپس آئے تھے، مجھے بتایا بھی نہیں۔ آپ نے امی ابو سے سوال نہیں تو میں گھر واپس کب آیا؟ ابو نے چلاتے ہوئے جواب دیا، مگر میں خود آپ کو رات کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ امی نے حیران لہجے میں کہا۔ ابو کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ بولے، نیند میں ہوگی تم، میں یوں چھپ کر گھر آؤں گا، ابو نے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابو کے جواب پر امی افسردہ نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ تم یہیں سین میں بیٹھ کر پڑھائی کرو، میں تمہارے ابا کو کمرے میں کھانا دے کر آتی ہوں، امی نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں پڑھائی کرنے لگی۔ امجد بھائی گھر واپس آئے تھے۔ تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ امی ابو کمرے میں ہیں، میں نے جواب دیا۔ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے آئے اور بولے، میں تمہارا ہاتھ دیکھ کر تمہاری قسمت بتا سکتا ہوں، امجد بھائی نے کہا اور میرے ہاتھ کو دیکھنے لگے۔
پھر بولے اگر تم مجھے سینہ دکھا دو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جسے سن کر تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ امجد بھائی نے مجھے کہا، وہ میرے بھائی تھے اس لیے مجھے ان پر یقین تھا۔ بھائی کی بات پر آ کر میں نے سینہ سامنے رکھ دیا۔ سفید سینہ دیکھ کر وہ نرمی سے ہاتھ چلا کر نرمی کا اندازہ لگانے لگے، پھر بولے، تمہاری قسمت تو سچ میں بہت اچھی ہے۔ اگر تم ایک خاص قلم سے کچھ لکھنے دو تو میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ امجد بھائی کسی خاص قلم کی بات کرتے ہوئے بولے۔ میں نے پھر حامی بھر دی اور پھر کچھ دیر بعد اپنا طوطا نکال کر میرے سینے پر لکھنے لگے۔ مجھے کچھ محسوس ہونے لگا میرے سینے پر۔ بھائی کے طوطے میں سے اچانک سفید سیاہی نکل آئی اور میرے سینے کو فرائض کر گئی۔ جویریہ کہاں ہو تم؟ ابو نے مجھے بلند آواز میں پکارا۔ امجد بھائی خوف زدہ ہوئے اور جلدی سے میرے سینے کو ڈھانپ دیا اور کتابیں اٹھا کر پڑھائی کرنے لگے۔ ابو جب کمرے میں آئے تو غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے غور سے میری جانب دیکھا اور بولے، چلو میرے ساتھ، اس سے پہلے تمہاری ماں آ جائے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ابو نے ان کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے میں نے پوچھا۔ کچھ لینے جانا ہے، میرا مطلب ہے دلوانا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ ہم گھر سے باہر قدم رکھنے ہی والے تھے جب امی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور بولی، جویریہ کہیں بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ امی نے سخت انداز میں کہا اور مجھے وہاں سے لے گئی۔ ابو غصے سے برتن توڑنے لگے اور بولے، اب آگے جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی، مجھ پر نہیں۔ ابو غصے میں اپنی بات کہہ کر گھر سے نکل گئے اور امی کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ابو کی بات پر امی کا رد عمل عجیب تھا۔ امی نے سارا دن مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ شام کے وقت ابا گھر آئے اور امی کو بتایا کہ ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ امی ابو ماموں کی طرف جانے لگے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر امی نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا کیونکہ وہ دونوں بائک پر گئے تھے۔ امجد بھائی بھی گھر پر نہیں تھے تو وہ بھی اپنے امی ابو کی طرف گئے تھے۔ وہ ابو کے دوست کے بیٹے تھے۔ اپنی زمین کے سلسلے میں شہر سے گاؤں آئے تھے۔ 5 بجے ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں ڈر رہی تھی، اتنے میں امجد بھائی گھر واپس آئے۔ میں سین میں بیٹھی تھی، امی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے جویریہ، تم اتنی سردی میں باہر کیوں بیٹھی ہو؟ میرے کمرے میں چلی آؤ، وہ بہت گرم ہے۔ میں بھی سین میں بیٹھ کر تھک گئی تھی اس لیے امجد بھائی کے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد امجد بھی بستر میں گھس آیا اور اپنا طوطا میرے فٹ بالز کے درمیان رکھ دیا۔ میں درد سے چلائی اور بستر سے نکل گئی۔ امجد میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور بولا، اس دن میں نے تمہیں کمرے میں دیکھ لیا تھا، بس اسی وقت سے میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس سے پہلے وہ ہر حد پار کرتے ابو آ گئے ٹھیک وقت پر اور میری عزت بچا لی۔ ابو نے امجد کو خوب مارا اور گاؤں والوں نے اسے کالا کر کے گدھے پر بٹھایا۔ ڈاؤن کی پولیس تھانے لے آئی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ امی ابو کو اسی دن شک ہو گیا تھا جب امجد کمرے میں آیا تھا۔ امی کو لگا کہ وہ ابو ہیں۔ امی نے مجھے سمجھایا اور بتایا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بیٹیوں سے ایسی باتیں چھپا کر رکھنا ان سے ظلم ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اسے اس طرح ہاتھ لگائے یا کچھ کرنے کی کوشش کرے تو وہ جرم ہے۔ میرے ماں باپ سمجھداری نے میری عزت بچا لی۔ امجد اب جیل میں ہے۔ کسی بھی غیر لڑکے کو گھر میں رکھتے وقت اس پر نظر ضرور رکھیں کہ اس کی نظر کہیں آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن پر تو نہیں۔